ایس پی مراد نے عدنان کی شانے پر ہاتھ رکھا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ میں تمہاری اور اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ جانتے ہو کیوں؟ عدنان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ تب مراد نے عدنان کا شانہ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں اس سسٹم کا ایک پرزوں ہوں، اس سسٹم کا جس سے مجھے نفرت ہے، اس سسٹم کا جس میں رہنا میں انسانیت کی تذلیل سمجھتا ہوں، لیکن یہ سسٹم کسی مکڑی کے جالے کی طرح میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جانتے ہو یہ سسٹم کس نے تشکیل دیا ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ جاگیردارانہ نظام میں۔ سردار نعمان برسر اقتدار پارٹی کا سٹنگ MNA ہے۔ وہ چاہے تو IG تک کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے۔ میری حقیقت ہی کیا ہے؟ عدنان، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ نوکری میری ضرورت ہے۔ میں وہ روبوٹ ہوں جو اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، جس کے ہاتھوں میں اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ میں جس مجمع کو تتر بتر کرنے کو اس پر لاٹھیاں گولیاں برساتا ہوں، اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب غلط کر رہا ہوں۔ میں سب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سب کرنے کو میرے اندر ایک پروگرام فیڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام اس سسٹم کی دین ہے۔ جس دن یہ سسٹم تبدیل ہو گیا، میں بھی تبدیل ہو جاؤں گا۔ سوری یار۔ مراد تیزی سے تھانے دار کے کمرے میں چلا گیا۔ عدنان نے تھانے کی عمارت سے باہر نکل کر ایک طویل سانس لی اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ تارے چمک رہے تھے، ان کا ہلکا سا غبار افق تا افق پھیلا ہوا تھا۔ پھر ایک پولیس کار تیز ہارن بجاتی تھانے کی عمارت کے سامنے سے گزری۔ عدنان مسکرایا۔ پھر 4 موٹر سائیکلیں آگے اور 4 پیچھے، اور درمیان میں ایک چمکیلی مرسیڈیز کار تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی۔ عدنان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ تلاش کیا، ایک سگریٹ نکالا اور سلگا کر ایک طویل کش لیا۔ اپنی کار تک آتے ہوئے سب کچھ اسے نارمل لگا، لیکن جب وہ کار اسٹارٹ کرنے لگا تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر اس بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا جس کا عزیز ترین کھلونا اس کے سامنے کسی نے توڑ دیا ہو۔ تانا سردار نعمان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ مندری، لالا اور لنگڑے کے ساتھ ایک بار پھر سڑک پر تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور دانتوں کو اس شدت سے بھینچ رکھا تھا جیسے کوئی بات انتہائی استغراق سے سوچ رہا ہو، اور ایسا ہی تھا۔ وہ لالا کو عدنان کے گھر سے لاتے وقت اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کی مدد کیسے کرے گا۔ یہ مدد کیسے ہوگی، اس کے بارے میں وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سوچ سکا تھا۔ اگر پولیس والے بیچ میں نہ آ جاتے تو وہ ابھی تک وہ سب کچھ کر چکا ہوتا جو اس نے سوچا تھا۔ اب تو تانا بھی جیپ میں نہیں تھا۔ لنگڑا پیچھے نشست پر بے ہوش پڑی لالا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مندری اور لنگڑے کا بہت دنوں سے ساتھ تھا۔ وہ سرداروں کے لیے کئی جرائم اکٹھے کر چکے تھے، ایک بار ایک ہی ساتھ زخمی بھی ہوئے تھے، اور لنگڑے کی ٹانگ میں جو ہلکا سا لنگ تھا وہ اسی واقعے کی نشانی تھا۔ مندری لنگڑے کو اپنے زخمی ہونے کے باوجود کئی میل تک کاندھے پر لاد کر جنگل میں بھٹکا تھا۔ لنگڑا کئی بار اس بات کا اعتراف بھی کر چکا تھا کہ اگر اس رات اس کے ساتھ مندری نہ ہوتا تو اس کی کہانی ختم ہو گئی ہوتی۔ مندری نے ہمیشہ اس بات کو ہنس کے ٹالا تھا اور موضوع بدلا تھا، لیکن آج کی رات اسے لنگڑے سے کام آن پڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اسے لنگڑے کو اعتماد میں لے کر اور اس واقعے کو درمیان میں ڈال کر لنگڑے سے بات کرنی چاہیے کہ وہ دونوں لالا کی مدد کریں اور اسے حسن پور نورے کے پاس پہنچا دیں۔
ایک آدھ بار اس نے لنگڑے سے بات کرنے کو منہ بھی کھولا، لیکن پھر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ سوچنے لگا اگر لنگڑا اس کی مدد پر آمادہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ ایک بار یہ راز کھل جاتا کہ مندری سرداروں سے غداری کرنے پر کمر باندھے ہوئے تھا تو پھر مندری کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ مندری چاہتا تو اب بھی دھوکے میں رکھ کر لنگڑے کا قصہ پاک کر سکتا تھا، لیکن وہ لنگڑے سے کوئی دھوکے بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر لالا کو دیکھا۔ لالا انتہائی دائیں جانب ہونے کی وجہ سے اسے دکھائی نہ دی، لیکن اس نے لنگڑے کو دیکھا جو غالباً اب مطمئن ہو گیا تھا اور کھڑکی سے لگ کر بیٹھا تھا اور شاید سو بھی رہا تھا۔ پھر جیپ کسی گڑھے سے گزرتے ہوئے ذرا زور سے اچھلی تو مندری چونک گیا۔ اسے پتا تھا کہ 10-15 منٹ بعد وہ سردار گڑھ جانے والی سڑک پر مڑیں گے۔ لنگڑے نے زیر لب ہوا میں گالی دی۔ اس کا سر نادانستگی میں شیشے سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر جیپ میں ہلکی سی روشنی پھیل کے ختم ہو گئی۔ ساتھ ہی مندری کے نتھنوں میں تمباکو کی بو آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ لنگڑے نے سگریٹ سلگایا ہے۔ مندری پھر سوچنے لگا۔ تھانے سے روانہ ہوتے ہی انہوں نے لالا کو رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ سڑک ویران اور تاریک تھی۔ پھر مندری نے لنگڑے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے جیپ کی رفتار کم کی اور سڑک سے ہٹا کر روک دی۔ لنگڑے کی آواز فوراً ہی سنائی دی۔ مجھے بھی سالہ بڑے زور کا پیشاب لگا ہے، پہلے تو کر لے۔ لیکن مندری جیپ سے نہیں اترا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا اور قدرے گھوم کے بولا، میں نے تجھ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے دلاورے۔ مندری جب لنگڑے سے کوئی سنجیدہ بات کرتا تھا تو اس کا اصل نام لیتا تھا۔ لمحہ بھر جیپ میں خاموشی رہی، پھر لنگڑا زور سے ہنسا۔ تو نہ بھی کہے تو مجھے سمجھ لگ گئی ہے۔ میں اتر جاتا ہوں، جو مرضی آئے کر لے، مجھے اس گشتی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ گو لالا بے سد تھی، مگر پھر بھی مندری اس کی موجودگی میں اس قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان گرم ہو گئے ہوں۔ اس نے لالا کی طرف دیکھا جو چادر میں منہ چھپائے بے حس و حرکت نشست پر نیم دراز تھی۔ وہ بات نہیں ہے اوئے، مندری نے تھوک نگل کر کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ لنگڑے نے شیشہ کھول کر سگریٹ چٹکی میں دبا کر کھڑکی سے باہر اچھالا تو انار سا چھوٹ گیا۔ مندری چند لمحوں تک یوں خاموش رہا جیسے اپنی بات کرنے کو مناسب الفاظ چن رہا ہو۔ پھر وہ یکدم ہی بولا، یہ تو مانتا ہے نا کہ یہ سردار سارے کے سارے پکے اپنی ماں کے یار ہیں؟ مندری سانس روک کر لنگڑے کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی توقع کے خلاف لنگڑا زور سے ہنسا۔ اس ٹائم تجھے اس بات کا خیال کیسے آ گیا؟ مندری نے حوصلہ پا کر بات صاف کی۔ دیکھ لنگڑے، یہ جو لڑکی ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، میں اسے مظلوم سمجھتا ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ لنگڑا پھر ہنسا۔ میں اسے ایک نمبر کی گشتی سمجھتا ہوں۔ سارے پنڈ کو وقتہ ڈالا ہوا ہے حرام زادی نے۔ مندری کو اس بار غصہ آ گیا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کر کنجرا، یہ جیسی بھی ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنا اس کا حق ہے۔ سردار سالے کون ہوتے ہیں اس سے یہ حق چھیننے والے، ہے کہ نہیں؟ اس بار لنگڑے کی آواز میں حیرت تھی۔ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا یار۔ مندری نے لنگڑے کی بات کا جواب دینے سے پہلے نہایت خاموشی سے اپنے برابر رکھی بندوق پر ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے علاقے میں لے جانے کی بجائے وہاں پہنچا دیں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ جواب میں ایک لمبی خاموشی ہوئی تو مندری نے گھوم کر لنگڑے کو دیکھا۔ کیا کہتا ہے؟ مندری نے جواب دینے کو اصرار کیا۔ پھر لنگڑا زور سے ہنسا۔ مطلب ہم سرداروں سے غداری کریں؟ تجھے پتہ نہیں سردار نہ ہوتے تو ہم کدھر ہوتے؟ مجھے تو پھانسی لگے 5-7 سال ہو گئے ہوتے، اور تو بھی شاید جیل میں ہوتا۔
मुंदरी ने बंदूक पर गिरफ्त मजबूत की। वो इस बार सांप की सी शिकार के साथ बोला, मास्टर ना बानोए, सबक ना पढ़ा मुझे। अगर ऐसा होता तो किसकी वजह से होता? ये सरदार हमारे खून पर पल रहे हैं। वो एक अकेला जहान भी है। उधर ये माँ के याद सरदार हम पे सारा गन डाल देंगे जैसे कि दुनिया में डाल देते हैं। देख, मैं सच कह रहा हूं यार। लंगड़ा फिर हंसा। तो इस टाइम मुझे बिल्कुल मौलवी नूर उल्ला की तरह लग रहा है। ओए, हम क्या और हमारा अगला जहान क्या? मालिकों से गद्दारी से बड़ा कोई और गुनाह है? ना, मैं जानता हूं ये हरामजादी बड़ी सोनी है। लगता है तुझ पे जादू चल गया है इसका, है ना? गाड़ी चला यार, किन चक्करों में पड़ गया है। लंगड़े को हर किस्म का असलहा चलाते जमाना गुजर गया था। अगली सिमत से आने वाले खटाके से वो समझ गया कि मुंदरी ने बंदूक का घोड़ा चढ़ाया था। वो कांप गया। उसका अपना असला उसकी अकबी नशिस्त पर पड़ा था और उस तक पहुंचने के लिए उसे खासी मशक्कत करनी पड़ती। वो मुंदरी के बारे में अच्छी तरह जानता था कि मुंदरी का निशाना कैसा था और ये भी कि अंधेरे में भी उसका निशाना कितना दुरुस्त लगता था। मुझे गोली मारने लगा है क्या? उसने अपने अल्फाज मज़ाहिया लहजे में लपेट के कहे, लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी कांप गई। मुंदरी ने लात मार के गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से नीचे उतर गया। नीचे उतर, मर्दों की तरह बात करते हैं। लंगड़ा निहत्था था। रात अंधेरी थी, सड़क वीरान थी और जीप में जो भी था उसका मुखालिफ था और शायद उसके फरिश्ते भी। वो चुपचाप दरवाज़ा खोल के नीम पुख्ता सड़क पर उतर गया। पीला चांद दरख्तों की ओट से झांक रहा था और चार तरफ एक उदास गुबार फैला हुआ था। लंगड़ा नीचे उतरा और जीप से टेक लगा के खड़ा हो गया। मुंदरी ने गला साफ किया और खां खा कर जोर से थूका। जीप के घूं घूं करते इंजन के सिवा हर तरफ खामोशी थी। देख दिलावरे, मैं अब उन कुत्ती के बच्चे सरदारों के साथ सिर्फ इसलिए हूं कि उन्हें जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊं। मैं तुझे ऐसा करने को नहीं कहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तू इस लड़की के मामले में मेरी मदद कर, बस। मरगी रात में मुंदरी लंगड़े के चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था, लेकिन शायद उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। फिर लंगड़ा बोला, मुझे नहीं पता तू ये सब क्यों कर रहा है। मान लिया मैं तेरा साथ देता हूँ और हम इस लड़की को सरदारों के डेरे पर नहीं पहुंचाते, इसके बाद क्या होगा? सरदार सुल्तान हम दोनों को कुत्तों के बाड़े में फेंकवा देगा। वो कभी यकीन नहीं करेगा हमारी किसी कहानी पे। देख यार, दफा कर। मैं भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान क्या बातचीत हुई है। हम बड़े तगड़े लोगों के साए में रहते हैं। तूने देखा नहीं, सरदार नुमान की एक तड़ी ने उस अफसर की पतलून कैसे गीली कर दी थी। जवान मुंदरी ने सरदार नुमान और बड़े अफसर दोनों को माँ की एक गंदी गाली दी और थूक के बोला, मुझे तुझे गोली मारते बड़ी तकलीफ होगी दिलावरे, पर तू मुझे मजबूर कर रहा है। मुंदरी ने बंदूक सीधी की तो लंगड़े का बदन सर से पैर तक पसीने में भीग गया। सरदार सुल्तान के नौकरों में लंगड़े को एक जीदार आदमी के तौर पर जाना चाहता था और उसकी इस खूबी का मुंदरी भी मोतरफ था। लंगड़े को कतई मंजूर नहीं था कि मरते वक्त वो मुंदरी की नज़रों में एक बुज़दिल आदमी साबित हो। उसने अपने लहजे में अपनी सारी तमन्नाई भरकर कहा, ठीक है, मार दे मुझे गोली, पर सीने पर मारना। मैं नहीं चाहता कि बाद में लोग समझें कि साला भागते हुए किसी के हाथों मारा गया था। मुंदरी का हाथ कांप गया। वो लंगड़े को गोली नहीं मारना चाहता था। कुछ भी था, बड़ा लंबा साथ था उनका। उसने बंदूक झुकाकर मिन्नत भरे लहजे में कहा, मेरी बात समझने की कोशिश कर कंजर। ये सरदार हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। देख, अब बताता हूं तुझे, मेरी किसी से लड़ाई शड़ाई नहीं हुई थी। मुझे सरदार नुमान ने उस दल्ले ताने के सामने मारा था। उस टाइम पे सरदार नुमान ने मेरी मरी हुई माँ के लिए क्या क्या बकवास की थी,
صرف اتنی سی بات پہ کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ جس عورت پر وہ عاشق ہے اسی پہ اس کا بیٹا بھی گرم ہے۔ لنگڑے کو حیرت ہوئی مگر وہ مسکرایا۔ بکواس کرتا ہے سالہ، اس نے سوچا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ خطرے کا لمحہ وقتی طور پر صحیح ٹل گیا تھا۔ وہ ایک شاطر مجرم تھا اور سردار سلطان کے پاس آنے سے پہلے ٹھگی کیا کرتا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ خود کو ماں بہن کی گالیاں دے۔ اس صورتحال پہ قابو پانا تو نہایت ہی آسان تھا۔ پتہ نہیں اب تک وہ کیوں حماقت پہ حماقت کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مندری کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ چل مان لی تیری بات، ہم سردار سلطان سے کیا کہیں گے کہ وہ اکیلی لڑکی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی اور ہم دیکھتے رہے؟ کون مانے گا یہ بکواس؟ مندری نے بندوق زمین پر ٹکا دی۔ پہلے یہ بتا تو میرے ساتھ ہے؟ لنگڑا ہنسا اور مندری کو ایک بے تکلفانہ گالی دے کر بولا، ٹھیک ہے، پر میں ایک ہی بار تیری اس سلسلے میں مدد کروں گا، بار بار مت کہنا مجھے۔ مندری کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر لنگڑے کو سینے سے لگایا اور زور سے بھیج کر بولا، ٹھیک ہے، نہیں کہوں گا۔ لنگڑے نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ مندری ہنسا، اس لڑکی کو کسی جگہ پہنچانا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کا میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ مندری کو واقعی اس گاؤں کا نام یاد نہیں آیا جہاں نورا رہتا تھا۔ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ ہم سردار سلطان کو کیا جواب دیں گے؟ مندری نے بندوق سیدھی کی۔ واپسی پہ تو مجھے 2 گولیاں مارے گا، ایک ہاتھ میں اور ایک پیر میں۔ ہم کہیں گے کہ تو پیشاب کے لیے اترا تو اس حرامزادی نے مجھ پر فائرنگ کی اور جیپ سے نکل کر جنگل میں بھاگ گئی۔ لنگڑے نے فوراً یوں اسبات میں سر ہلایا جیسے مندری کی ترکیب پسند آ گئی ہو۔ وہ ہنسا، واہ اوے کیا ترکیب ہے، ٹھیک ہے یار، تیرے لیے یہ بھی صحیح ہے، پھر گولیاں اپنے آپ خود ہی مارنا، میری بندوق تجھ پہ نہیں چلے گی۔ مندری ہنسا اور مطمئن ہو کر اپنی بندوق کندھے پر رکھی اور ناڑا کھولتے ہوئے ایک جھاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو لنگڑے نے جیپ میں سوار ہونے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی۔ جیپ چلی تو مندری نے گھوم کر دیکھا اور تیزی سے اٹھا۔ اس نے 3-4 فائر بھی کیے، لیکن جلد ہی جیپ عقبی روشنیوں سمیت اندھیرے کا حصہ بن گئی۔ مندری نے چیخ چیخ کر لنگڑے کو ماں اور بہن کی گالیاں دیں، لیکن جیپ کی عقبی روشنیاں جلد ہی 2 نقطوں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئیں۔ مندری ہانپتا ہوا ایک پتھر پر بیٹھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔